اسی چک میں جب مناظرہ ہوا تھا تو مولوی حنیف صاحب اہل حدیث سے اور وہ بریلوی مولوی، انہوں نے آپس میں مناظرہ رکھ لیا۔ میرے پاس آیا، میں نے کہا تم یہ لفظ لکھواؤ اس سے کہ تصرف کی بحث ہوگی، تصرف۔ پتہ نہیں بریلوی سمجھتا یہ لکھ لیا۔ جب اکٹھے ہوئے نا تو دو رانے تھے، دونوں وہاں کے چودھری تھے، سالس بن کر بیٹھ گیا، بات شروع ہوئی۔ تو میں نے کہا بھائی بات کا طریقہ تو یہی ہے کہ آدمی پہلے اپنا سمجھایا کہ کیا مسلک ہے، میں بھی بتاؤں، جیسے عدالت میں دعویٰ جواب دعویٰ، اس سے پتہ چلتا کہ کن باتوں میں اتفاق ہے، اس کو چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے، جو اختلافی ہوں گی اس پر دلیلیں۔ انہوں نے کہا بالکل عقل کی بات، میں پہلے مجھ سے سنیں کہ ہم کیا کہتے ہیں۔ لکھوایا مولانا، میں نے پھر ریاض بھائی جب بتایا نا کہ نبی زندہ ہیں، وہاں درود شریف پہنچ، اتنی بیان کی کہ وہ عاشق ہو گئے۔ انہوں نے کہا اللہ وہابی مانتے ہیں۔ اب وہ بیچارہ نہ لگا کہنے کہ نہیں یہ کہتے ہیں، میں نے کہا نہیں یہ کہتے نہیں، میں نے جو کہنا تھا میں نے کہا، اس پر بات کرنی ہے۔ تم نے جو کہنا اپنا کہو، میرے دل میں اپنی طرف سے کوئی بات کہو، یہ کوئی بات نہیں۔ جب میں کہتا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے فوت ہو گئے، یہ مولانا بتائیں کہ 63 سال عمر ہے ہی نہیں حضور کی، اگر فوت نہیں ہوئے تو 63 نہ گنے 1400 اتنا کہیں، اور اگر کہتے ہیں کہ 63 سال کے بعد کچھ ہوا ہے، قبر پاک بنی ہے، لوگ روئے ہیں، تو یہاں سے فوت ہو گئے، اگلی دنیا میں بے شک زندہ، سلام بھی پہنچا، سب ٹھیک ہے، بات کوئی نہ آئی۔ ادھر ادھر کی اوٹ پٹانگ۔ انہوں نے کہا یار یہ باتیں تو آپ سے زیادہ انہوں نے حدیثوں کی روشنی میں ہمیں سنا دی، آج ہمیں پتہ چلا کہ یار حدیث کیا مانتے، کچھ نہیں۔ بعد میں جو دوسرے مولانے تھے نا اس کے ساتھی کتابیں لگے، انہوں نے کہا نہیں آپ لوگ دھوکہ کھا گئے، حضور کوئی بھائی کہتے ہیں، بڑا فلاں کہتے ہیں، وہ پرانی عبارتیں۔ میں نے کہا اس بارے میں اپنا شوق پورا کرنا ہوگا تو یہ بحث پھر رکھ لیں، ہم اس پر بھی آپ کو سمجھا دیں گے پوری۔ آج بات ہے کہ اس دنیا میں دخل، زندہ کی بات نہیں، زندہ ہیں وہاں تصرف، کہ یہاں آ کر کسی کا کوئی سنوارتے ہیں، کوئی دخل دیتے ہیں، یہ ہے اس کے پاس کوئی دلیل بیان کر۔ وہ فرانے جو تھے انہوں نے شفیق صاحب انہوں نے کہا چکو کتاباں، مار مار کے چھتر تھوڑے سر گدے کر دیں تو ہی پہنو تباہ کرنا چاہوں، بالکل اس طرح ہی کیا کچھ نہ بڑھیا۔ تو بات ہے، بات صحیح کی چیز ہے نا کہ زندہ ہیں، کیوں انکار کر۔ شفیق آپ لوگ تو گئے نہیں، ریکارڈ نہیں ہو سکا، یہ جو مسجد مدنی میں تقریر کی ہے میں نے پرسوں جمعہ کے دن، یہ رانا شوکت کی والدہ فوت ہوگی نا، حاجی بشیر کی بیوی، اس کا جنازہ جمعہ کو پڑھایا، پھر وہ کہنے لگے دعا بھی کہنے، میں نے کہا یہ دعائیں وغیرہ یاری اجتماعی تو ہے نہیں، مگر کہنے لگے نہیں ہمارے بھائی رفاقت کے بارے میں بھی تقریر کی تھی، امی کے بھی کر لیں۔ تو بارش ہو گئی نا، پھر باہر نہ ہو سکا، تو مدنی مسجد مولوی عبد المجید جو بریلویوں سے آگے بریلوی، اس کی مسجد میں ہمایوں کا سسر ہے نا، وہ وہاں رکھا تھا۔ اس سے پوچھ لیا، انہوں نے کہا نہیں مولوی صاحب آئے، اس سے ہم ناراض نہیں، اس کا تو ہم ادب کرتے ہیں، بریلوی ہوتے ہوئے مانتے ہیں ہم کہ وہ ٹھیک ہے۔ مجھے انہوں نے کہا چلے گئے، لوگ اکٹھے تھے، میں نے بیان کیا ہوا بالکل ریاض بھائی، بعد میں لوگ اٹھ کر بریلوی ہاتھ چومنے میں، انہوں نے کہا ایمان تازہ ہو گیا، ایسا بیان اللہ 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 سنا ہی نہیں کسی موقع نے سنا ہے۔ اب جو خشکی کے مارے ہوئے نا، یہ بات ایسی صحیح عقیدہ بھی ٹھیک طرح نہیں بیان کرتے، کلہاڑے بن جاتے ہیں، بے ادبی کے ساتھ بات کرتے ہیں، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ جب سوال انہیں بتایا نا، ان بچوں کو بتایا کہ امی تمہارے پاس سے چلی گئی ہے، مگر یہ نہ سمجھنا کہ جو چلے جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر وہ سب اس دنیا میں ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ نیا جب آدمی جاتا ہے تو اطلاع دی جاتی ہے ان کو کہ فلاں آیا، اس کے جاننے والے پھر سب بہن بھائی اکٹھے ہوتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال تھا، فلاں کا کیا حال تھا، اس میں اس کا بھی ذکر آ جاتا ہے جو اس سے پہلے مر گیا۔ تو جب وہ پوچھتے ہیں یہ کہتا وہ تو مجھ سے پہلے فوت ہو گیا، تو پھر غمگین ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ پہلے فوت ہو گیا اور ہم میں شامل ہو گیا تو وہ تو بدنصیب پھر دوسری طرف چلا گیا۔ آباد دنیا، وہاں سلام بھی ہمارے پہنچتے ہیں۔ جب یہ حدیث بھی سہیل بیٹا سنائی کہ جو کچھ ہم پچھلے کرتے ہیں نا، سب اعمال ان کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ تمہارے بچے یہ کر رہے ہیں، فلاں یہ کر رہا۔ اگر نیکی کی باتیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اگر بری خبر ملتی ہے غمگین ہوتے ہیں،
اس لیے نیک لوگ نالائق بچوں سے کہتے تھے کہ خبیثو اب تو باز آ جاؤ کہ اپنے ماں باپ کی روح کو وہاں بھی تنگ کر رہے ہو، وہ وہاں بھی بیچارے بے چین ہوتے ہیں سب حدیثیں سنائی بس ایسا بیان کیا موت کے بعد کا کہ موت سے صرف یہ ہے کہ جگہ بدل جاتی۔ میں نے کہا میں ابھی جھال پر تھا، آپ گاڑی پر یہاں مجھے لے آئے، جگہ بدلی میں وہی۔ اسی طرح دنیا چھوڑ کر اگلی دنیا میں چلے جاتے ہیں، جس سے وسیع ہے بالکل ایسے جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں تنگ دنیا میں تھا، جب نکلا لمبی چوڑی دنیا اس نے دیکھ لی۔ یہی حال ہے کہ اس تنگ دنیا سے پنجرے سے نکلتا آدمی آگے چلا جاتا، روحیں کھاتی ہیں، پھرتی ہیں، باتیں کرتی ہیں۔ روحوں کے بارے میں صاحب جو سمجھیں کہ وہ حواس ہی کوئی چیز ہے، اس سے سمجھ نہیں آتی۔ روح بالکل اسی طرح جیسے یہ خالق بیٹھا میں نا، میری روح اور اس کی روح جب ملیں گی یہی ناک نقشہ، اس کا یہ پہچاننے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ کھول جو تھا نا اوپر، یہ چھوڑ گئی اندر سے نکل آئی، ہے بالکل اسی طرح۔ ہر شخص کی روح جو ہے نا جسم ہے اس کا بالکل اسی طرح لطیف ہے، نورانی پتلا، چلتے پھرتے بولتے ہیں، سب کھاتے پیتے ہیں۔ بات پہلے خود تو سمجھیں، لوگوں کو کیا سمجھائیں گے؟ اللہ اکبر۔ جب عذاب قبر والی بات جو ہے کہ وہ اب روح عذاب قبر بھی میں نے ضمن سمجھا دیا ہے، پولیس والے بیٹھے، میں نے یار بات سمجھنے کے لیے آسان سی بات ہے کہ جو عذاب ثواب ہے نا قیامت کے دن ہونا، سارے ریکارڈ کو دیکھ کر اس کی زندگی کا پورا تول کر، وہ ہوتی ہے جوڈیشل جیل۔ گواہ بھگت گیا، فائل دیکھی گی، سزا سنا دی گئی کہ اس وارڈ میں اس کو بھیجا جائے، وہ جیل کہلاتی ہے۔ ایک ہوتی ہے حوالات کہ ابھی زیر تفتیش ہیں، بند ہیں، تکلیف وہاں بھی ہے، مار کٹائی، مگر اصل سزا کی نوبت ہے، ابھی مقدمہ ہی نہیں چلا۔ یہ حوالات ہے، وہ جیل ہوگی جنت۔ یہ جنت جو کہ ہم کہتے ہیں نا قبر میں آرام ہے، یہ سمجھو جیسے بارات آئی ہوئی ہے، ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہیں، خدمت توازو ہو رہی ہے، مگر اصل دعوت کا انتظار کر رہا ہے کہ بعد میں اصل کھانا تقسیم ہوگا، وہ جنت ہے۔ ابھی تھوڑی بہت خدمت توازو ہوتی ہے، فرش بچھے ہوئے، خوشبوئیں آ رہی ہیں، سب کی کھوپڑیوں میں سما گیا مسئلہ کہ وہ قیامت کا حساب کتاب اور ہے، وہ پورا مقدمہ سننے کے بعد ہوگا۔ مولانا لیکن سلوک تو ویسا ہی ہو رہا ہے نا جیسا کہ فیصلہ ہو چکے ہونے کے بعد جو نتیجہ نکلنا ہے۔ نہیں، بڑا فرق ہے نا، ایک آدمی جو ہے نا ابھی چھوٹا موٹا پانی پی رہا، مگر اصل دعوت جو ہے بہت اعلیٰ قسم کی طرح طرح کے، وہ بعد میں اسی طرح ان لوگوں کو کہ تھوڑی بہت مار کٹائی، مگر جو پھانسی پر ہی لٹکا دیا جائے یا سخت سزا اس کو، آدمی صاحب بہت مشکل مرحلہ ہوگا۔ اور چلو اس مسئلے کو بھی حل کریں کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ہی کیوں نہیں جنت میں بھیج دیتا یا ان کو جہنم میں بھیج دیتا؟ جب اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ان کے بارے میں، جو مرے فوراً جنت میں چلا جائے یا دوزخ میں چلا جائے۔ اس کو سمجھنے کے لیے نا نیکی بدی کا جو ہے نا وسیع مفہوم ذہن میں ہونا چاہیے۔ ہمارے خیال میں کہ نیکی بدی وہی جب مرنے تک آدمی نے کر لی، اگر ایسا ہی ہو تو پھر تو ساتھ ہی اللہ جنت دوزخ میں بھیجے۔ معاملہ یہ ہے کہ میں مر جاؤں مگر میری نیکی کا سلسلہ بھی جاری ہے، کوئی پتہ نہیں میں نے جو دین بتایا، میاں نور احمد نے سیکھا، آپ نے سیکھا، آگے سکھایا، قیامت تک وہ کہاں کہاں میرا فیض جائے گا دین، وہ حصہ مجھے ملنا نا۔ جیسے حضور نے فرمایا جو نیکی سکھا جائے سب کرنے والوں کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ اس لیے جب تک قیامت نہیں نہ آتی، کارخانہ سٹاپ نہیں ہوتا، میزان نہیں لگ سکتی کہ اس کی نیکی کہاں کہاں گئی۔ اسی طرح برائی ہے، ایک شخص نے کسی بستی میں قتل کر دیا یا کوئی اغوا کر لیا، اس کی وجہ سے آگے قتل شروع ہو گیا، نسلیں تباہ ہو گئی۔ جیسے آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کے بارے میں کہ اس نے قتل شروع کیا، اب ہر قتل میں سے اس کو ایک ایک قتل اور مل رہا۔ اس لیے میرے بھائی پہاڑ اکٹھے ہو رہے ہیں نیکیوں کے اور گناہوں کے، کوئی پتہ نہیں آدمی کی نیکیاں کتنی بن جائیں، زندگی میں اس نے تھوڑی کی تھی مگر اس کی جو پھیلائی ہوئی نیکیاں اس کا اثر۔ اس لیے جب تک اللہ تعالیٰ اس کارخانے کو بند نہیں نہ کرتا، یہ میزان نہیں لگ سکتی کہ اس کی نیکی نے کیا کیا رنگ دکھائے۔ سورہ یاسین میں یہی کہا نکتب ما قدموا وآثارا، ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں جو زندگی میں تو نے آگے بھیج دیا، اور جو تیرے نشانات رہ گئے نا اچھے یا برے، وہ بھی تیرے کھاتے میں جمع ہو رہے ہیں۔ اس لیے حساب کیا ہو، ابھی تو کام چل رہا۔ اللہ اکبر۔ میرے سوال پوچھنے کی روح یہ تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے آدمی کے ساتھ اچھا سلوک ہو، بعد میں اس کا فیصلہ الٹ ہو جائے، کیونکہ اللہ کو تو پتہ نہیں۔ نہیں ایسا نہیں ہوگا، شروع سے ہی نا
بالکل نظر آ جائے گا کہ میرا انجام کیا ہے. جیسے حوالات میں جو ہے اس کو پتہ چل گیا میرا اس سے آگے برا ہی اشر ہونے والا. جو مہمان خانے میں ہے وہ سمجھتا ہے کہ ابھی تھوڑا بہت خدمت تو آتا ہے، اصلی دعوت تو بعد میں ہوگی. اصل وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ ہم پوری جو کائنات کا نظام ہے نا وہ دنیا کے نظام سے جا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہاں پہ چل رہا ہے ویسے ہی وہاں پہ چلے گا. اب مطلب جیسے فاضل صاحب نے بتایا کہ جی یہاں پہ اکثر فیصلے پولیس والے یا عدالت یا آگے جیل یہ بدل دیتے ہیں جو اصل نہیں ہوتے نہیں. یا اس سے ریورٹ ہو جاتے ہیں. ہاں ان کو پتہ نہیں نہ ہوتا، اس لیے کبھی نیک لوگوں کو مارتے ہیں،